میاں فریاض صاحب، کیونکہ آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے ماہر ہیں، جو دیکھتے ہیں موجودہ حالات میں جو آپ کی تاجر برادری سراپا احتجاج ہے، کیا وجوہات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ جناب، آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا. یہ جو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے مسائل ہیں، اس کے پس منظر میں اسٹیٹ بینک کی ناقص پالیسیاں ہیں، اور وہاں پہ نااہل لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو پالیسی بناتے وقت جو ہے وہ اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت بھی نہیں کرتے. تو بعد میں جو ہے جب مسائل پیدا ہوتے ہیں اس وقت وہ اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں اور کنسیڈر کر کے پھر اس کا سلوشن نکالتے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ امپورٹ کے مسائل کے اندر جو ہے اس وقت انہوں نے جو ہمارے ڈاکومنٹس روک لیے، جب مال پورٹس کے اوپر آ گیا ہے تو اس وقت جو ہے وہ ڈاکومنٹس روکنے کا جواز ہی پیدا نہیں ہوتا. ہماری اربوں روپے کی جو ہے نا وہ امپورٹ جو ہے وہ پورٹ کے اوپر آ گئی ہے، اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ شپنگ لائن کی جو ہیں ان کی ڈیمریج اور ڈیٹینشن کی مد میں جو ہے وہ اربوں روپے کا جو ہے نا وہ جرمانے پڑنا شروع ہو گئے، اور وہ شپنگ لائنیں جو ہیں اب ان فیوچر ہمیں شاید کنٹینر دینے سے بھی انکاری ہو جائیں. اچھا، یہ فریاض صاحب کتنے کو لوگ ہیں جو پورٹر سے تعلق جن کا چلتا ہے، اور کتنے خاندان اس سے وابستہ ہیں اس بزنس سے؟ جی، اس انڈسٹری کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جی کہ اگر ہم اس کو جوائنٹلی دیکھیں تو امپورٹ کے حوالے سے اگر ہم را مٹیریل لیٹ سے بائی کرتے ہیں تو اس سے ہماری فیکٹریاں جو ہے نا انڈسٹری چلتی ہے، اور انڈسٹریوں کے اندر جو ہیں وہ ہماری فیکٹریوں کے اندر جو ہے لیبر کام کر رہی ہے، اس سے ریلیونٹ جو ہے فوم کی انڈسٹری چل رہی ہے، اس سے ریلیونٹ جو ہے 25-30 لاکھ بندوں کا روزگار وابستہ ہے اس سے. میں سمجھتا ہوں جی کہ صرف فرنیچر انڈسٹری سے ہی جو ہے نا وہ لاکھوں لوگوں کو جو روزگار ہے نا وہ وابستہ ہے. اور اس وقت لاکھوں لوگ جو ہیں ان میں سے ہزاروں کی تعداد میں فیکٹریاں جو ہیں وہ اپنے ملازمین کو فارغ کرنا شروع ہو گئی ہیں، کیونکہ ہمارے ایکسپینسی میٹ نہیں ہو رہے، کاسٹ ویلیو جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا را مٹیریل ہے وہ اس وقت فرنیچر کی اگر میں بات کروں تو اسٹیٹ بینک کی ایک وہ انہوں نے نان اسینشنل جو ہے نا وہ ایک لسٹ دی ہے، اس میں انہوں نے ہمارا را مٹیریل بھی بند کر دیا ہے. اگر یہ ہمارا را مٹیریل بند کر دیں گے تو امپاسبل کہ ہم جو ہے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ہماری وہ ایکسپورٹ بھی بند ہو جائے گی. اچھا میاں فریاض صاحب، 84 اور 85 جو کسٹم کا چیپٹر ہے اس پہ بھی پہلے تاجر برادری سراپا احتجاج رہی، تو وزیر خزانہ نے $5,000 تک یا $50,000 تک کھول دی، ایل سی کھول دی، پھر 1 لاکھ تک بھی کھولی. اس سے کوئی فرق پڑا تھا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، یہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا وہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک جھانسا دے دیا تھا کہ 85 چیپٹر کے تھرو جو ہے نا ہم مشینری امپورٹ کر سکتے ہیں، بٹ سٹل ابھی تک جو ہے نا وہ اسٹیٹ بینک کی اپروول اس کے آڑے آ جاتی ہے، اور اسٹیٹ بینک کے اندر ایسے مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انصاف کرتے ہی نہیں ہیں. جب تک ہماری انڈسٹری کو مشینری نہیں ملے گی ظاہر بات ہے وہ کیسے چلے گا، ایکسپورٹ کو بڑھا ہی نہیں سکتے. صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ ایکسپورٹ تو دور کی بات ہے، ہم اپنے ملک کی جو ہماری ڈیمانڈ ہے ہم تو اس کو پورا نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ 84-85 چیپٹر کو جو ہے ان کو ریویو کرنا ہوگا، اور 84-85 چیپٹر کو ختم کر کے ہمیں مشینری منگوانے کی اجازت دیں گے، پرمیشن دیں گے. کاروبار ہوگا تو کچھ کمائی ہوگی اور حکومت کو ٹیکس جائے گا. میاں فریاض صاحب، آپ کنوینر بھی ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کی کمیٹی جو فرنیچر کمیٹی ہے، تو اس میں چیمبر میں بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، بار بار حکومت کو مطالبہ کیا جاتا ہے، ایمنسٹی کا بھی بار بار مطالبہ کیا جاتا رہا ہے، اب تک بھی ہو رہا ہے. کاشف انور صاحب مطالبہ کرتے ہیں ایمنسٹی دیں تاکہ آپ کے پاس جو ڈالر نہیں ہے وہ ڈالر آ سکتے ہیں. تو اس میں کوئی فرق پڑا ہے حکومت کے مطالبات کرنے سے؟ آپ ہمارے مطالبات جو ہیں وہ تو حکومت سے بدستور جو ہے وہ اسی حوالے سے چلتے رہتے ہیں کہ اس وقت جو کرائسس کی کنڈیشن ہے اس میں ہمیں کسی جگہ پہ حکومتی ریٹ بھی نظر نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ یہ جو بگ ڈیفرنس ہے انٹر بینک کا اور مارکیٹ کا، اگر ہماری حکومتی ریٹ قائم ہو اور ہم جو ہے مارکیٹ کے ریٹ کو اس کے ڈالر کے قریب رکھیں. اب ہوا اس میں یہ کہ ہمارے فارن ریمیٹنس آنا بند ہو گئے. ہمارے جتنے بھی پاکستانی تھے باہر سے جو ریمیٹنس بھیجتے تھے، جب وہ دیکھتے تھے وہ شرائط حکومت نے شرائط سخت رکھی تھیں یا اور کوئی وجوہات ہیں؟ بگ ڈیفرنس آپ دیکھیں کہ انٹر بینک ریٹ 225 اگر چل رہا ہے تو دوسری سائڈ پہ 250 ہے. 225 کا جو ڈیفرنس تھا وہ فارن ریمیٹنس میں ایک پاکستانی جو امریکہ میں بیٹھا ہے، UK میں بیٹھا ہے، وہ کیا دیکھتا ہے کہ یار میں اگر انٹر بینک سے بھیجوں تو وہ 225 روپے کا، میں اگر وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجوں تو وہ 250 کا. اب وہ تو اپنے بینیفٹ کو دیکھے گا نا، اب وہ ہنڈی کے ذریعے بھیجے گا، جس وجہ سے پاکستان کے اندر بہت بڑا جو ہے وہ ڈالر کا شارٹ فال آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں
کہ ہمارے جو ایکسپورٹر حضرات ہیں جب انہوں نے بھی دیکھا کہ انٹر بینک سے ہماری جو پیمنٹس آ رہی ہیں وہ تو آ رہی ہیں 225 میں، اور اس کے اگینسٹ جو پیمنٹس ہماری ہنڈی کے ذریعے اگر آتی ہیں تو وہ آئیں گی 250 میں. جی تو ہمارے کچھ ایکسپورٹر حضرات نے بھی جو ہے اس سے فائدہ اٹھایا، اس پیمنٹ کو ہولڈ کروایا باہر. جی ٹھیک ہے. حالانکہ وہ روٹین میں اگر آتی رہتی تو یہ ڈالر کا اتنا بڑا بحران جو ہے یہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا تھا. اور ہمیں یہاں پہ کسی جگہ پہ سوری ٹو سے کہ ہمیں حکومتی ریٹ نظر ہی نہیں آئی. ہم لوگ جو ہے وہ گورنر پنجاب سے میٹنگ کر رہے ہیں، ہم جو ہے وہ اچھا میاں فریاد صاحب، وزیر خزانہ کا جو تجربات تھے، آپ کیا سمجھتے ہو تجربات میں سے کوئی فائدہ عوام کو پہنچا ہے، ملک کو فائدہ پہنچا ہے کچھ؟ جی موجودہ ٹینیور میں اگر میں کہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی کوئی فائدہ نہیں پہنچا. اس سے پریویس جو ان کا ٹینیور تھا اس میں انہوں نے اکانومی کو بڑا اچھا جو ہے وہ سنبھالا بوسٹ کیا تھا. بٹ اس دفعہ جو ہے وہ ہمیں کسی جگہ کے اوپر جو ہے نا وہ وزیر خزانہ کی جو اسپیشل ایکٹیویٹیز ہیں نا جی وہ نظر نہیں آئی. ہمیں یاد ہے کہ ان کے پریویس ٹینیور میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے جب ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ ہنڈی حوالے کا کام بند کر دیا جائے گا اور ہم اس کے اوپر اسٹرکٹ ایکشن لیں گے تو ڈالر جو ہے وہ فوراً کنٹرول میں آ گیا. پر اس دفعہ ہمارے لیے سرپرائزنگ یہ ہے کہ ہم نے کسی جگہ پہ ایک جگہ پہ بھی ان کا کوئی اس طرح کا بیانیہ نہیں دیکھا کہ جس میں انہوں نے ہنڈی حوالے کے کام کے ڈسکریج کیا ہو اور یہ کہا ہو کہ جی ہم انٹر بینک کا جو ہے ریٹ اس کے مطابق کام جو ہے نا وہ لے کے چلیں گے. تو اس لیے کوئی خاص ہمیں اس میں نظر نہیں آیا کہ جی میاں صاحب ویسے یہ IMF کی شرائط کی وجہ سے ساری مشکلات آپ کے لیے پیدا کی گئی ہیں ٹیکس پیئر کے لیے یا امپورٹر کے لیے، یہ عالمی سطح پر بھی ایک مہنگائی کا طوفان ہوا ہے اس کی وجہ سے، یوکرائن کی جنگ کی وجہ سے جو ہے نا جی وہ ایک ڈیفرنٹ تھنگ ہے. دیکھیں ادر کنٹریز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ان کا جو معاشی معاملہ ہے نا جی یا اکانومی جو ہے وہ اسٹیبل ہے. ہمارے یہاں پہ اکانومی جو ہے نا وہ تو ڈی ویلیو ہوتے یہ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ اچھا میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہماری حکومتی جب یہ ہمارا سیاسی استحکام ہوگا تو اس وقت ہماری گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے نا وہ قائم ہو جائے گی اور پھر ان یہ جو ایشوز ہیں ان کو جو ہے نا فکس. اچھا نہیں، اب 17% جو ٹیکس وہ شرح سود انہیں کیا ہے، 17% کیا ہے، اس پہ آپ سروائیول ہو جائیں گے؟ سر اٹس ٹو ڈیفیکلٹ. آپ یہ دیکھیں کہ جب بزنس کمیونٹی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت کاروبار جو ہے نا وہ تو آلریڈی ڈیمیج ہو چکے ہیں. انڈسٹری ہماری بند ہو رہی ہے، شو روم ہمارے خالی ہو رہے ہیں، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، اور اس کے اوپر پیٹرول کا کام یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری وہ جو جلتی ہوئی فیکٹریاں ہیں جو بند ہو رہی ہیں ان کے اوپر پیٹرول ڈال دیا ہے کہ یہ بالکل ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں. جب یہ شرح سود بڑھتی ہے تو انویسٹر اپنا پیسہ اٹھا لیتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں. اب وہ دیکھتا ہے کہ جی میرا بینیفٹ کہاں پہ ہے، وہ اس سائڈ پہ موو کرے گا. تو یہ یہاں پہ جو ہے اس کو تو ہمیں اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے، جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری حکومت کا ویژن یہ ہے، ہمارے حکمران یہ فرماتے ہیں کہ جی ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا ہے اور امپورٹ کو کم کرنا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹ کو ہم نے جو ہے نا وہ کنٹرول میں کرنا ہے. تو اگر یہ ہمارا جو ہے وہ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، ڈبل ڈیجٹ پہ ہوگا، ڈبل ڈیجٹ میں چلا جائے گا، جبکہ ہمارے جو ہم انڈیا کا کمپیریزن کریں، ہم جو ہے وہ اس کے ساتھ بنگلہ دیش کا کمپیریزن کریں، میں نہیں جاتا کہ جہاں پہ 0% انٹرسٹ ہے. بلکہ آپ جاپان دیکھ لیں، آپ جو ہے کوریا دیکھ لیں، جو اچھے ممالک ہیں وہاں پہ تو 0% انٹرسٹ ریٹ ہے، وہ انٹرنیشنل لیول پہ کامیاب ہے. میں انڈیا اور اگر بات کروں بنگلہ دیش کی، اپنا ہمسائے ممالک کی سنگل ڈیجٹ میں ہے 3 مہینوں میں. بلکہ یہ 2 دفعہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھا ہے نا جی، اس سے ہماری اکانومی جو ہے اس میں مزید جو ہے نا وہ بحران پیدا ہوا ہے، معاشی بحران پیدا ہوا ہے. ہماری فیکٹریاں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں. اب انڈسٹریل موسٹلی جو ہے وہ بینکوں کے ساتھ کام کرتے ہیں. اگر ہمارے جو دوست جنہوں نے انڈسٹری کے لیے بینک سے لون لیا ہوا ہے ان کے تو انٹرسٹ ریٹ جو ہے نا وہ اتنا بڑھ گیا ہے، اس میں اگر کائبر ریٹ پلس کریں تو وہ 24-25% بن جاتا ہے. اتنا تو اب انڈسٹری کے اندر جان ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر پروفٹ ہو. صحیح کہہ رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ الٹیمیٹلی وہ انڈسٹری بند ہوگی. تو اس لیے حکومت کو یہ چاہیے کہ اگر ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی مینوفیکچرنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم ملک کے اندر جو ہے وہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہمیں انٹرسٹ ریٹ کو دیکھنا ہوگا، یہ شرح سود کو کم کرنا ہوگا. پھر انشاءاللہ ہمارا جو ہے وہ معاشی پہیہ اچھے انداز سے. اچھا دوسرا جو 5700 کنٹینر وہاں کھڑے ہیں جس کے لیے کراچی کے چیمبر کے صدر نے چابیاں بھی گورنر کو پیش کی تھی، اب وہ نکلنے شروع ہو گئے. کچھ حد تک بہتری آئی ہے جی، کہ اس میں 100% ابھی نہیں ہے. اس میں ہمیں جب کہا گیا کہ جی آپ نے جو را مٹیریل منگوا لیے ہیں جو پورٹس کے اوپر آ گئے ہیں،
جی جی آگے تو ہمیں کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی. جو آ گئے ہیں جی اس کے لیے آپ 180 ڈیز جو ہے نا اپنے وہاں سے جو ہمارا سپلائر ہے اس سے لکھوا لیں. ہم نے اپنے سپلائر سے چائنا سے کوریا سے جہاں سے ہمارے امپورٹر بھائیوں نے یہ امپورٹ کیا ہوا ہے انہوں نے 180 ڈیز کروا کے اس کی انوائسز جو ہے نا وہ منگوا لی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ کوئی بندہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اب یہاں پہ شرح سود بڑھ گیا, شرح سود بڑھ گیا, ایک جو ڈالر کے ریٹ مستحکم نہیں ہے جو اس کی وجہ سے دوسری بڑی وجہ ہے سیاسی عدم استحکام ہے, اس کی سب سے زیادہ بڑی وجہ ہے. بالکل ریزن ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جو ناقص پالیسیاں ہیں کہ وہ اپنے رول کو امپلیمنٹ نہیں کمرشل بینکوں سے کروا رہا. کمرشل بینک اس وقت جو ہے بہت بڑا مافیا بن چکے ہیں اور وہ اربوں روپے اس سے ارن کر رہے ہیں. حکومت نے جی پہلے بھی میاں فریاد صاحب 50 کروڑ جو حکومت نے کمرشل بینکوں سے لون لیا ہے وہ 20 تاریخ کا پہلا وہ 18% پہ مہنگا ترین قرض لیا گیا ہے. بالکل ایسے تو وہ جب مہنگا ترین قرض لے کے جب آپ اس کو دیں گے شرح سود پہ ظاہر بات ریٹ تو بڑھے گا. افضل صاحب دیکھیں اب انہوں نے تو اربوں روپے کما لیے نا جی. جی انہوں نے تو اربوں روپے جو ہے وہ انٹر بینک کا ریٹ اور جو پرائیویٹ ریٹ ہے اس میں انہوں نے اربوں روپے کما لیے. میاں فریاد صاحب ہمارے ادرک کے وہاں پہ کنٹینر جو ہے تھوم کے ہیں, پیاز کے ہیں, پیاز کے ہیں, یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تو ہمارے یوز والی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو بڑا گمبھیر مسئلہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس وقت کہ ہماری گندم کی فصل تیار ہونے والی ہے, بالکل آلموسٹ اس کے قریب ہے, اس کے لیے ہمارے پاس سپرے اویلیبل نہیں ہے. تو بینکنگ سیکٹر میں فرسٹ پریورٹی پہ جو چیزیں کرنے والی ہیں جو کہ کمرشل بینکوں کے اندر بے حسی کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں یا الاؤ نہیں کر رہے, تو میرا حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ ہے کہ خدا را آپ ہمیں جو ہے وہ جینے کے لیے جو فوڈ ہے وہ تو مہیا کر دیں. صحیح کہہ رہے ہیں. ہماری جو گندم ہے گندم کا اتنا بڑا بحران آئے گا کہ ہمارا جو نیچے والا طبقہ ہے وہ پس کے رہ جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے اسٹاف میں لوگ جو ہیں وہ روٹی کھانے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ بڑی ایکسپینسو ہو گئی آلریڈی, اور یہ مہنگائی کا طوفان ان 2-3 مہینوں میں مزید آئے گا. لہٰذا خدا را آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں اور ان چیزوں کو پیورٹی پہ حل کروا کے کنٹینرز کو پورٹ سے جو مسائل فوری حل ہونے والے ہیں ان کو فوری حل کرنا چاہیے. لیکن جس طرح ابھی منی بجٹ کی بھی جو نوید سنائی جا رہی ہے اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں ڈالر کے جو ریٹ اپ ہو رہے ہیں کبھی نیچے آ رہے ہیں کبھی اوپر جا رہے ہیں, ایسے صورتحال میں حکومتی معاشی پالیسیاں کس طرح کامیاب ہو سکتی ہیں؟ اور جو IMF کا جو شرائط ہوں گی جن کے وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں وہ تمام شرائط من و مان لی گئی ہیں, تو وہ ڈونر جو ایجنسیاں قرضہ دیتی ہیں وہ ان کی تو مرضی خود کی ہوتی ہے, وہ تو ہماری زمین حقائق سے واقف نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں پھر کیسے استحکام آئے گا؟ دیکھیں جی استحکام کے لیے تو ہمیں قربانی دینی پڑے گی. میں قربانی عوامی دیتی رہے گی ہمارے کو اشرافیہ بھی یا حکمران بھی؟ ہمیشہ قربانی جو ہے نا وہ دی ہے تاجروں نے یا عوام نے. جی اس وقت تاجر جو ہے وہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اب وزیر اعظم ہاؤس سے قربانی کا جو ہے نا وہ سٹارٹ شروع کریں. آپ وہاں پہ جو ہے نا اپنے خرچے کم کریں, اپنے شاہ خرچیاں پروٹوکول بند کریں, اس کے ساتھ آپ الیکٹریسٹی کے اور فوج ظفر جو موج ہے اس کو کم کیا جائے, اس کو کم 77 کی جو کابینہ ہے اس کو کم کیا جائے. وہ خراج ساری سائڈوں سے جو ہے وہ اس وقت حکمران اگر جو ہے وہ قربانی دیں گے اور حکمران نمونہ بن کے سامنے آئیں تو یہ قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ, اور ایک دفعہ پھر جو ہے پاکستان میں جو ہے وہ سیاسی اور معاشی استحکام آ سکتا ہے اگر جو ہے نا وہ ہمارے حکمران سیریس ہو کے اس ایشو کو دیکھیں, اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں, تو ہم انشاءاللہ اپنے مساق معاشرت کا جو نعرہ لگتا ہے اس کا مطلب ہے یہ ہمارے حکمران ہیں وہ کر سکتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں ہماری جتنی بھی جماعتیں سیاسی جماعتیں ہیں اس ملک کے لیے مساق جمہوریت ہو سکتا ہے. آپ اب 5 سال آپ کے 5 سال اس کے 5 سال آپ کے 5 سال اس کے, یہ مساق معاشیت نہیں ہو سکتا. معیشت ہو سکتا ہے اگر یہ چاہیں تو یہ ہمارے ملک کے لیے جو ہے نا بہت فروٹفل ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں کوئی بھی آئیں اگر معاشی جو ہے وہ ہمارا ایک ایگریمنٹ ہو جائے تو اس سے جو ہے وہ ہمارا انشاءاللہ بہت زیادہ جو ہے وہ انڈسٹری کو اور ٹریڈرز کو اور غریب آدمی کو اس کا فائدہ ہوگا مساق معیشت کا, اور اسی مساق معیشت سے جو ہے وہ کوئی آئے یا جائے کم از کم ہماری جو ہے نا وہ معیشت کا پہیہ چلتا ہے.